عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے زمانے کے بعد بھی اسلام کی مخالفت میں کمر بستہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی فصیح و بلیغ زبان دی تھی اور سیاست کا بڑا تجربہ دیا تھا۔ اس لیے مکہ والے جب سفیر کے لیے کسی کو منتخب کرتے تو عموماً نگاہ انتخاب ان پر پڑتی، تو بیرونی دنیا میں دیگر ممالک میں یہ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جو مسلمان حبشہ کے اندر پہنچے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو لوگ مدینہ جانے والے تھے وہ تو چلے گئے، اور مدینہ میں ہے ہمارے مقابلے پہ انصار، اور انصار پہ غالب آنا ہمارے لیے ہے مشکل، اور بدر کی لڑائی میں عملی طور پہ بھی دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایسے پناہ دی ہے مہاجرین کو کہ ان کے لیے اپنے جان و تن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں، تو مدینہ پر حملہ تو مشکل ہے۔ لیکن کچھ لوگ ابھی تک حبشہ میں ہیں، جو لوگ حبشہ گئے تھے، پہلی ہجرت میں حبشہ گئے تھے، حبشہ میں 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، تو ان ہجرت کرنے والوں کی ان کی جو جماعت تھی وہ وہیں حبشہ میں مقیم تھی ابھی تک۔ تو کہا کہ حبشہ کا بادشاہ بہرحال کافر ہے، نجاشی، تو ایسا کرتے ہیں سفارت وہاں بھیجتے ہیں، ان لوگوں کو واپس بلواتے ہیں، ان کو واپس لا کے پھر اپنے ظلم و ستم کے جو داؤ پیچ ہیں ان پہ آزمائیں گے۔ چنانچہ جو سفارت بھیجی تو عامر بن عاص اس سفارت میں پیش تھے، نمایاں تھے۔ وہاں جا کے نجاشی کے سامنے بات چیت ہوئی، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں اور انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو جھوٹا بتایا ہے، ہمارے خاندان میں پھوٹ ڈلوا دی ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، باغی ہیں، مفسد ہیں، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عام طور پہ یہ جو واقعہ ہے سفارت کا، سیرت کی کتابوں میں یہ ہجرت مدینہ سے پہلے بیان کیا جاتا ہے، لیکن صحیح جو تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بھی بعد کا واقعہ ہے۔ ہجرت حبشہ تو بہت پہلے ہو گئی تھی، لیکن یہ سفارت جو گئی ہے یہ غزوہ بدر کے بھی بعد گئی ہے۔ نجاشی نے ساری بات سنی اور کہا کہ میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتا، ان کی بات بھی سنتا ہوں۔ ان کے امیر حضرت جعفر بن ابی طالب انہیں بلوایا اور کہا کہ بتائیں آپ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیں۔ تو انہوں نے موقع کی مناسبت سے سورہ مریم کی آیات پڑھی، انہوں نے موقع کی مناسبت سے پہلے انہوں نے تقریر کی اور پوری بات بتائی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا، کن باتوں کی انہوں نے تعلیم دی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، حسب و نسب کیسا تھا، آپ کی دعوت کیا تھی، وہ ساری بات بیان کی۔ تو نجاشی کہنے لگا کہ یہ لوگ اپنی بات میں بالکل سچے ہیں، میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ بات ختم ہو گئی، یہ لوگ اپنے مہمان خانے میں واپس آ گئے۔ اب بیٹھ کے پھر مشورہ کیا کہ ہماری بات چیت تو بالکل ناکام ہو گئی، ان کو ہم حاصل نہیں کر سکے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو عامر بن عاص کہنے لگے کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے، اس کو میں آزماؤں گا، ان کو واپس لے جانے کے بجائے یہیں مروا دیتے ہیں، یہ سارے یہیں کل قتل کر دیے جائیں گے۔ لوگوں نے کہا وہ کیا؟ جب انہوں نے اپنی تدبیر بتائی تو ساتھیوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہرحال ہمارے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے ہمارے دین سے نہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو ایسی بات جا کے کہوں گا کل۔ چنانچہ اگلے دن دربار میں حضرت عامر بن عاص نے نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ چونکہ نجاشی خود عیسائی تھا، یہ بات ایسی تھی کہ اسے مشتعل کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن اللہ نے اس کو بھی عقل و فہم و سمجھ عطا کی تھی۔ اس نے کہا کہ اس بارے میں بھی میں ان سے پوچھتا ہوں، اور ان سے کہا کہ اب بتاؤ تم پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے گستاخ ہو، کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر کھڑے ہوئے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریہ، یہ پورے تقریباً 2 رکوع انہوں نے تلاوت کیے، جس کے اندر واضح طور پر بتایا گیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں وجود بخشا، اور ان کا اپنے بارے میں کیا قول تھا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہ ساری بات بیان کی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے،
اور وہ بھی رو رہا تھا، اور ساتھ میں جو پادری کھڑے تھے وہ بھی رو رہے تھے۔ اور نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور ان سے کہا کہ عیسیٰ بھی اپنے بارے میں اس سے زیادہ اتنا بھی نہیں کہتے تھے، بالکل اپنے بارے میں وہ یہی کہتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تم لوگ جاؤ، انہیں میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ سفارت بھی ناکام واپس ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں اسلام پروان چڑھتا رہا، مارکے ہوتے رہے، احد کی لڑائی ہوئی، خندق کی لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا کہ مسلمان مکہ کے قریب تک پہنچے عمرہ کرنے کے لیے، کفار نے روک دیا، بات چیت ہوئی، طے ہوا کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ اس جنگ بندی کے معاہدے کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر نجاشی کے پاس بھیجے ہوئے تھے، اور نجاشی اس دوران اسلام قبول کر چکا تھا۔ اب یہ واقعہ سن 7 ہجری کا آخری زمانہ ہے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ وہ ذہن میں رو چل رہی ہے، سوچ بچار جاری ہے۔ اس حالت میں یہ نجاشی کے پاس پہنچے تو دیکھا پہلے سے مسلمانوں کے سفیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے سفیر کے اوپر قابو پایا جائے۔ جب نجاشی سے ملاقات ہوئی، نجاشی نے کہا کہ حضرت عمرو بن عاص سے بھائی کیا لے کے آئے ہو، کیا سوغات لے کے آئے ہو؟ موڈ اچھا تھا بادشاہ کا۔ تو عمرو بن عاص تحائف لے کے آئے تھے، جو مکہ کا سامان تھا اور کچھ اور چیزیں جو نجاشی کی پسند کی تھیں، تو وہ تحائف پیش کی۔ نجاشی بڑا خوش ہوا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، میں اس سے کوئی چیز مانگ لوں، یہ منع نہیں کرے گا۔ بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس طریقے سے، یہ بادشاہ ہے اور یہ حضرت عمر بیٹھے ہیں بالکل پاس، کوئی فاصلہ نہیں ہے زیادہ۔ کہنا بادشاہ سلامت، میری یہ خواہش ہے، درخواست ہے کہ یہ جو سفیر بیٹھا ہے نا مدینہ والوں کا، اسے آپ میرے حوالے کر دیں، بس میں یہ آپ سے ہی مانگتا ہوں۔ تو نجاشی نے یہ سنتے ہی ایک گھوسا مارا حضرت عمر کے چہرے پر، اور حضرت عمر کی ناک سے خون جاری ہو گیا، اور نجاشی غصے سے کانپ رہا تھا۔ کہنا عمر تم جانتے نہیں ہو، یہ اس رسول کا قاصد ہے جس رسول پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے زمین میں گاڑ دیا گیا ہو۔ ایسی ذلت، ایسی ندامت، ایسی شرمندگی میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ عرب کا معزز آدمی تھا، میری بڑی عزت تھی، بڑی توقیر تھی، بادشاہوں کے درباروں میں میرا اکرام کیا جاتا تھا، اور بادشاہ مجھ سے دوستوں کی طرح گفتگو کرتے تھے، اور ابھی بھی ایک بادشاہ کے ساتھ دوستانہ گفتگو چل رہی تھی۔ میں اتنا نادم ہوا، میں نے اتنی گری ہوئی بات میں نے کہی کیسے؟ اور آگے سے بادشاہ کا انداز، بادشاہ اس طرح کبھی کرتے نہیں کہ خود ہاتھ اٹھائیں، اور کپڑے آپ کے خون میں تر بتر ہو رہے تھے۔ سر اٹھا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ شخص جو نبوت کا جس نے دعویٰ کیا ہے وہ واقعی نبی ہے؟ نجاشی نے کہا عمر تمہیں اس میں شک ہے؟ تمہیں ابھی تک شک ہے اس میں؟ تو کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ہائے افسوس، ہماری قوم کا آدمی، اس کی سچائی مشرق و مغرب میں پھیل گئی ہے، اور ساری دنیا نے اس کی سچائی کا یقین کر لیا، اور ایسے بڑے بڑے بادشاہوں نے، ایسے تجربہ کار سمجھدار لوگوں نے مان لیا کہ وہ سچا ہے، اور ہم اس کے پڑوسی، ہم اس کے شہر والے، ہم اس کے خاندان والے، اس کے قبیلے والے، اور ہم ابھی تک اس کی سچائی ماننے کو تیار نہیں، صرف اپنی ضد کی وجہ سے، صرف اپنے غرور کی وجہ سے۔ تو وہیں بیٹھے بیٹھے کہا کہ کیا آپ مجھے ان کے دین میں داخل کریں گے؟ نجاشی نے کہا بالکل، کیوں نہیں۔ تو وہیں نجاشی نے انہیں کلمہ پڑھا دیا، اور پھر نجاشی نے فوراً کہا کہ ان کے لیے بہترین کپڑے لے کے آؤ۔ اور یہ ملاقات ہی بالکل تنہائی کی، تخلیہ کی ملاقات تھی، جو دیگر سفیر قریش کے تھے وہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے، بالکل الگ خصوصی ملاقات تھی۔ کہا کہ خصوصی جوڑا لے کے آؤ۔ تو بہترین جوڑا بادشاہوں کی طرف سے کسی بہت اعلیٰ آدمی کو بہت خوشی کے موقع پہ دیا جاتا ہے، وہیں پہ صفائی وفائی کر کے وہ انہیں کپڑا پہنایا گیا۔ ابھی اسی حالت میں وہاں سے نکلے، اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے مہمان خانے میں، تو دیگر جو قریشی سفیر تھے، وفد میں شرکاء تھے، وہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے۔ کہنے لگتا ہے عمر جس مقصد کے لیے گئے تھے کامیاب ہو گئے ہو تم،
انہیں یہ بتا کے گئے تھے کہ میں اس کو مانگوں گا ان سے، اس اسلامی سفیر کو ان سے میں حاصل کر لوں گا. کہ لگتا ہے کامیاب ہو گئے، شاہی جوڑا پہن کے آئے ہو. تو یہ بھی میں نے بتایا نا کہ بہت اللہ نے کو فہم دیا تھا، سمجھ دی، سیاست کی بڑی سمجھ تھی. ان پہ یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے کہ ظاہر کرتے تو وہ واپسی میں ان کو راستے میں نہیں کو پکڑ لیتے. تو کہنا کہ میں نے کوشش کی تھی، کامیابی نہیں ہوئی، میں دوبارہ جا کے بات کروں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد وہیں سے فرماتے ہیں کہ میں اس طریقے سے اپنے ساتھیوں سے الگ ہوا کہ انہیں پتہ نہ چلے میں کہاں جا رہا ہوں، انہیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ان سے نکل رہا ہوں. اور میں سیدھا وہاں سے نکلا اور ساحل سمندر پر پہنچا. ایک کشتی تیار تھی، میں اس میں بیٹھا اور جا کے دوسرے عرب کے ساحل پہ اترا، اور وہیں سے میں نے ایک اونٹ خریدا اور سیدھا مدینہ روانہ ہو گیا. اور راستے میں تھا کہ راستے میں مجھے 2 آدمی نظر آئے. میں نے کہا یہ کون ہے، مجھ سے آگے آگے جا رہے ہیں. میں نے اپنے جانور کی رفتار تیز کر دی. جب وہاں تک پہنچا تو دیکھا ایک خالد ابن ولید ہیں، دوسرے عثمان ابن طلحہ ہیں، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. پوچھا میں نے کہاں جا رہے ہو ابھی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں یہ بات آئی ہے کہ یہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم نے بڑا غور کیا، ہم نے سارے اتار چڑھاؤ کو دیکھا جو ان برسوں میں پیش آیا، اور ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا انکار محض عناد کی بنا پہ تھا، وہ سچا دین ہے. تو ہم دونوں جا رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں بھی اسی لیے جا رہا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اور جب تینوں مدینہ کے گلی کوچے میں داخل ہوئے تو ایک صحابی نے ان کو دیکھا، تو دیکھتے کے ساتھ ہی وہ کہنے لگا آ گئے مدینہ کے بہترین لوگ، آ گئے مکہ کے بہترین لوگ آ گئے. یہ کہہ کے وہ بھاگا مسجد نبوی کی طرف. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ جا کے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی اطلاع دینے گیا، سیدھا وہیں گیا. خیر مکہ میں انہوں نے جہاں اپنے قیام کا انتظام کیا تھا، جو وہاں پہ ٹھہرے، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، صحیح تیار ہو کے عصر کی نماز کے وقت مسجد نبی کے اندر پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ پہلے سے اطلاع ہو چکی تھی، آپ ان کے انتظار میں تھے. اور جیسے ہی آپ نے ان تینوں کو دیکھا، آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ دیکھو مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پھینک دیے. اور یہ تینوں پھر آپ کے سامنے بیٹھے. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے. اسلام کی مخالفت میں بہت کچھ میں نے کیا، اللہ تعالیٰ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے. آپ نے فرمایا عمر کیا تم نہیں جانتے ہجرت سابقہ گناہوں کو دھو دیتی ہے. اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آ گئے ہو، تمہارے سب سابقہ گناہ معاف ہو گئے. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے اسلام کی دعوت پر، اسلام کے پیغام پر، اور جو واقعات اتار چڑھاؤ جو پیش آیا تھا اس پر غور کیا، اور سمجھ گئے کہ اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے، اور قدرت کا غیبی نظام کن کی حمایت میں استعمال ہو رہا ہے، اور ہماری فکر میں، ہماری سوچ میں بنیادی کمزوری کہاں پر ہے، اور ہماری طاقت اور صلاحیتیں ایک غلط کام میں استعمال ہو رہی ہیں. تو رکے، اور رکنے کے بعد اپنا رخ تبدیل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کیا مقام عطا کیا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے فاتح بنے. آپ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی مرکزی عہدوں پر رہے ہیں. صحابہ کرام کے دور میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور اس کے بعد کی سیاست کے اندر بھی ان کا ایک ایسا کردار ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، جو خدمات انہوں نے اسلام کے لیے انجام دی.